محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. کسی مریض کے لیے تعویذ باندھنا کیسا ہے؟ تعویذ کی دو قسمیں ہیں، ایک قرآنی اور غیر قرآنی. غیر قرآنی تعویذ جس پہ 1 2 4 5 7 گنتی لکھی ہوئی ہو، 786/92 لکھا ہوا ہو، یا 2 4 5 کی تیرے پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہوں، یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ ہو، یا جبرائیل یا میکائیل ہو، تو اس میں کسی کا کوئی شک نہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرکیہ تعویذ ہے، یہ پہننا جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی قرآن پاک کی آیات لکھ کر لٹکاتا ہے، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے. قرآن حکیم کو گندی جگہ پہ لے جانے کی اجازت ہے؟ باتھ روم میں ہو؟ نہیں. آپ کے گلے میں گلفافیہ لگی ہوئی، آپ باتھ روم میں جاتے اتار پہ جنبی حالت میں قرآن کو نہیں چھو سکتے اور گلے میں آپ نے قرآن ڈالا ہوا ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کروانا یا کرنا جائز ہے؟ وسیلہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا دیا جا سکتا ہے. قرآن حکیم اس کی خبر ہمیں دیتا ہے، اللہ کے نام ہے، اس کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کو پکارو. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. حدیث بتاتی ہے 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے تھے. نیک بندے سے دعا کروا کے اللہ کے دربار میں سوال کیا جا سکتا ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی طلب پر دعا کی، قحط کے موقع میں بارش کی اور اللہ نے بارش برسائی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر آئے اور انہوں نے دعا کی اور اللہ نے بارش برسائی. تو کسی کا ذات کا وسیلہ دینا، وہ اللہ کے نبی ہو یا باقی اولیاء اللہ ہو، قرآن سے بھی ثابت نہیں اور حدیث کریم سے بھی ثابت نہیں. قرآن آیات کو مخصوص کر کے کوئی ورد کرنا، مثلا شادی کے لیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، دیکھیے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اعمال کی. آپ کسی ایک آیت کو کسی خاص مرد کے لیے مخصوص کر لیں، اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پورا کا پورا شفا ہے. آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ کے دعا مانگے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جادو کا کیا حکم اگر ہمارے تو شریعت نے اس کے مطابق کیا دیا ہے، اس کے مطابق قرآن ہے. کسی پر بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی جنات ہے، کوئی سایہ ہے، کچھ بھی ہے تو قرآن کی آیات پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے، یہ شفا ہے، اللہ اس سے شفا دے گا. جادو حرام ہے، جادو کرنے والا واجب القتل ہے اسلامی شریعت میں. اگر کسی کے گھر تعزیت کرنے کے لیے جائیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا پھر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کریں. نبی کریم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کسی کے گھر جاتے تو وہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وعنده لكل شيء اجل. یہ دعائیں پڑھتے کہ بھئی چلا گیا، یہ بھی اللہ کا تھا، ہم باقی ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، تصبر واحتسب سے صبر کر، اللہ سے اجر پا. یہ جو میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، ابھی آگے بیٹھے کلام مقصود، اللہ صلی اللہ، ابھی نیچے کیا دوسرا کلام مقصود، ابھی نیچے کا تیسرا کلام مقصود، کلام نہ ہوئی مصیبت ہوگی نا، جو آتا ہے جو بھی نہ اٹھا لے گا. یہ کسی حدیث سے ثابت، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ. آپ کسی کے گھر جائیں، وہاں پر اس کو افسوس کے کلمات کہیں، جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، یہ درست ہے. لیکن یہ ہاتھ اٹھا کر یہ عمل، یہ سنت سے ثابت نہیں، بدعت ہے. اگر ایک چیز مثلا ایک جواب نقد 100 ریال یا ادھار 150 ریال کا ہے، ایک چیز نقد 100 کی اور ادھار، اس میں اختلاف ہے جس والے مسئلے پہ، ادھار نقد کی قیمتوں پہ، لیکن واجب قول یہی ہے کہ کوئی حرج نہیں. ایک چیز نقد اور ہے اور ادھار قسطوں میں ایک الگ ہے، اتفاق دونوں کا ہو جائے گی، بہام باقی نہ رہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بشرط کہ اس میں یہ شک ہو کہ کس شارٹ ہونے کی صورت میں پلنٹی نہیں لگے گی. کس شارٹ ہونے کی صورت میں آپ نے 10 ریال مہینہ کس دیں گے، ایک مہینے سے یہ 12 ریال مانگے، وہ آفس ورک کے نام پر مانگے یا کسی اور نام پہ مانگے، جو آپ کا ڈن ہو گیا وہ دینا. 3 قسط طرح کی گاڑی چھین لے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پہ پلنٹی لیں. کہ اللہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، ہمارے گاندھی میں مستوی کا لفظ صحیح نہیں. اور رحمان علی العرش پر، رحمان اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے، مستوی ہے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. اگر کسی درگاہ و دربار پر دعوت توحید کی نیت سے جایا جائے تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ بالکل، بشرط کہ آپ توحید کے نام پر جا کر وہاں خود شرک کرنے نہ لگ جائیں. ٹھیک ہے، آپ توحید کی دعوت اتنی آپ میں طاقت ہے، استطاعت ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید کی طرف بلا سکے تو یہی تو نظری کام ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ مولانا طارق جلیل صاحب کی طرح آپ جائیں مولڑے شریف کے دربار پہ اور وہاں اس عرس پہ کھڑے ہو کر آپ بھی وہی کچھ کریں جو وہ کر رہے ہیں. اور بریلوی گدی نشین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل سے ذکر میں، فکر میں، حمد میں، نام میں
رقص میں، قوالی میں، وزن میں، سما میں، ہر کیفیت میں، جیسے کہ بریلوی حاضر ہے ویسے تاج صاحب کے 25 ساتھی بھی حاضر ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہی یہ کر رہے ہیں، اور تاج صاحب کہیں کہ ہم یہاں پر اللہ کے ذکر کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ وہاں پر جا کر شرک کو روک سکیں تو جانا درست ہے، جانا درست ہے، یہ دعوت ہے۔ اور اگر آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اس شرک کی حمایت کریں، یا ایھا النبی کا ترجمہ کیا تاج صاحب نے، اے خیر کی خبریں سنانے والے، اور مجمع سارا قبر پرستوں کا آپ نیچے سے نعرہ رسالت، اگر آپ وہاں جا کر انہی کے ہم والا پیالہ ہو جائے تو یہ غلط ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ نے گناہ اپنے ذمہ لیا۔ اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سگریٹ حرام نہیں کیونکہ اس سے نشہ نہیں آتا، اگر یہ حرام ہے تو کس طرح؟ قرآن حکیم کی آیت ہم نے آپ کو سنائی، پاکیزہ چیز حلال ہے اور خبیث چیز حرام ہے۔ دودھ پاکیزہ ہے یا نہیں؟ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ سگریٹ کی ڈبی کا ایکسپائری ڈیٹ ہے جی نہیں ہے، کیوں؟ جس دن بڑی ادو بھی ایکسپائر، جب بنی تب سے ہی ایکسپائر ہوئی، اس لیے اس کا ایکسپائر کی ڈیٹ نہیں ہوتی۔ فرقے کی تعریف کیجیے، فرقہ وہ جو اصل سے ہٹ جائے، فرقہ وہ جو اصل سے ہٹ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے 4 بیٹے، ایک نے شادی کی بیوی لے کے الگ ہو گیا، یہ فرقہ ہے، باپ اصل ہے نا، باپ کا گھر اصل ہے۔ دوسرے نے شادی کی بیوی لے کے الگ ہو گیا، یہ بھی باپ سے ہٹ گیا، باپ اصل ہے۔ تیسرے نے وہ بھی الگ ہو گیا، یہ باپ سے ہٹ گیا، اور جو چوتھا باپ کے ساتھ رہے وہ اصل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہر اصل ہے، اس پہ ذرا باہر نکالتے جاؤ، چھوٹی چھوٹی کالیاں نکالتے جاؤ، فرقہ اصل کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب کوئی کسی کو لے کے الگ ہو گیا، کوئی کسی کو لے کے الگ ہو گیا، کوئی 12 کو لے کے الگ ہو گیا، کوئی پیروں فقیروں کو لے کر الگ ہو گیا، عظیم اللہ شیخ اللہ شریف شیطان، جیسا کوئی شیخ نہیں ہوتا، شیخ تو شیطان ہے نا۔ ٹھیک کہا آپ نے، جس کا کوئی شیخ نہیں، جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا مرشد شیطان ہے۔ ہمارے مرشد وہ جو بلال کے مرشد تھے جناب محمد رسول اللہ، سانو رسولی شاہ دی لوڑ۔ حمام میں نہانے کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے؟ جی، اگر آپ نے حمام میں غسل کیا، فرضی غسل کیا، اور اس میں آپ کی شرمگاہوں کو ہاتھ نہیں لگی تو کوئی فرض نہیں، وہ آپ کی وضو برقرار ہے، آپ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ہر مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پڑھنا ہے؟ ہاں جی ٹھیک، نبی کا نام آیا، کسی نے نبی کے نام پہ اپنا نام رکھا ہے، اس کا نام لینے پر نہیں پڑھا جائے گا، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو وہاں پر پڑھا جائے گا۔ داڑھی سنت کے مطابق کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقف اللہ، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، کہا یا نہیں کہا؟ ایک روایت ہے وقفیر اللحا، وقفیروں ایکسیروں، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو۔ معاف کرنے پر آتے ہیں، مطلب سمجھ آ جائے گا۔ ایک بندے سے غلطی ہوگی، آپ کے پاس ہے کہ جی غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو، اور آپ نے زور سے تھپڑ اس کے منہ مارا، جا معاف کیا، چمڑا بدل تو لے رہے ہیں، معافی نہیں کرتا، معاف تو نہیں، معافی کا نہیں، معافی تو یہ کہ میں نے کہا تھا غلطی ہوگی معاف کر دو، آپ نے کہا جو تجھے معاف کیا یہ معافی، اب چنڈ مار کے کہتے ہیں میں نے معاف کیا یہ معافی۔ اچھا، رمضان شریف میں آخری 4 راتوں میں آپ دعا مانگتے ہو نا، کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انک تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی قبول کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، معاف کرنے والا ہے۔ اس دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ میری عمر ہے 40-35 سال سے، میں نہیں بتا رہا، میں مثال دے رہا ہوں، میری عمر مثال 35 سال ہے، اے اللہ 35 سال میں سے تو جو ہے نا 20 سال کے گناہ معاف کر دے، 15 سال کے باقی کاؤنٹ میں رہنے دے، یہی مطلب ہے؟ یا یہ مطلب ہے اللہ ایسا معاف کر کے یہاں سے بالکل صاف ہو کے باہر نکلو، کوئی گناہ نہ رہے۔ نبی فرما رہے ہیں وقف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے لے آئی نا چھری ذرا کینچی، وہ یہاں سے بعض مٹھ یہاں سے کرتے ہیں، بعض شادی کرنا چاہتے ہیں یہاں سے مٹھ کر جاتے ہیں، کوئی شاید بچے نا، وہ یہاں سے کر رہا ہے، گال چھیل رہا ہے، کوئی نیچے سے خط بنا رہا ہے، کوئی لفافہ بنا رہا ہے، یہ سب ڈرامے ہیں۔ داڑھی کو معاف کر دو، اس کے ہاتھ سے چھوڑ دو۔ تو کہتے بولتا تھی نے بیاہ کر لیا، اسی تے حجی کرنا ہے۔ یہ داڑھی شادی میں رکاوٹ، داڑھی شادی میں رکاوٹ، اور یاد کر لو جو لڑکی نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتی وہ تیرے گھر کو برباد کرے گی آباد، اسے کو اپنی ماں کے گھر ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ مجھے قبول کرے۔ ٹھیک ہے، داڑھی کو معاف کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ انڈیا پاکستان سے آتے ہو نا شادی شدہ لوگوں، بیگم ایک انگوٹھی پہناتی ہے، کیا کہتی ہے؟ جب کسی کو دیکھو گے نا تو میری یاد آیا کرے گی، یہ نشانی ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میری انگلی میں اس لیے انگوٹھی نہیں ہے کہ میری دونوں بیگمیں ساتھ ہیں،
میں چھوڑ کے نہیں آیا، اس لیے انگوٹھی نہیں پہنائی انہوں نے. آپ سوچتے ہو مولوی صاحب کی انگوٹھی کہاں ہے؟ اب یہ انگوٹھی پہن کے جو آپ آ گئے ہو تو کوئی آپ سے کچھ 50 ریال بھی نہیں دے. سچی بہت. اسلامی آڈیو ویڈیو کیسٹوں کے لیے یا اسلامی کسی بھی معلومات کے لیے اپنے قریبی مکتب جعلیات میں تشریف لائیں یا فون پر رابطہ کریں. ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں.